إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. معزز حاضرین جمعہ، بزرگان دین ملت، نوجوانان اعظام، عزیز بچوں، پردہ نشی خواتین اسلام، تمام قسم کی تعریف و توصیف، بڑائی و بزرگی، عظمت و کبریائی اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے جس نے ہم انسانوں کو اس دنیا کے اندر اشرف المخلوقات کا درجہ دیا اور ہماری رشد و ہدایت کے لیے، کامیابی و کامرانی کے لیے، ہماری فلاح و بہبودی کے لیے اللہ رب العالمین نے انبیاء اکرام علیہ السلام کو بھیجا۔ بعدہ ان تمام انبیاء اکرام علیہ السلام پر درود و سلام کے پھول نشاور ہوں، خصوصاً ہمارے اور آپ کے آخری نبی احمد مجتبی محمد مصطفیٰ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی علیہ، اللہم بارک علیہ۔ معزز سامعین، اللہ رب العالمین کا بے پایا شکر احسان ہے کہ اس نے ہمیں اور آپ کو رمضان جیسے مبارک مہینے میں داخل کر دیا، اور ہم بڑے خوش نصیب ہیں، بڑے خوش قسمت ہیں کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں رمضان کا یہ پہلا جمعہ نصیب فرمایا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس ماہ مبارک میں زیادہ سے زیادہ
عبادتیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ معزز سامعین، کبھی ہم نے یہ سوچا کہ یہ جو رمضان کا مہینہ آتا ہے یہ کیوں آتا ہے؟ اس میں جو خوشیاں نظر آتی ہیں، یہ جو رونقیں، یہ چمک، یہ دمک، سب کے چہروں پر عجیب سی خوشی، مسکراہٹ، یہ کیوں ہوتی ہے؟ سال کے دیگر مہینوں میں تو ایسی خوشی نہیں ہوتی، اسی مہینے میں کیوں؟ اور یہ صرف ہم اور آپ خوش نہیں ہوتے، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام بھی خوش ہو جایا کرتے جب یہ مہینہ آتا۔ حدیث میں آتا ہے جب یہ مہینہ آتا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو خوشخبری سنانے لگتے۔ حدیث میں آتا ہے اتاکم رمضان، اللہ کے رسول کہتے ہیں اتاکم رمضان، رمضان کا مہینہ آ گیا، شہر مبارک، برکتوں والا مہینہ آ گیا، رحمتوں والا مہینہ آ گیا، قد فرض اللہ عز وجل علیکم صیامہ، اللہ رب العالمین نے اس مہینے کے اندر تم پر روزے فرض کر دیے، تفتح فیہ ابواب السماء، اس مہینے میں اللہ تبارک و تعالی آسمان کے سارے دروازوں کو کھول دیتا ہے، وتغلق فیہ ابواب الجحیم، اور اس مہینے میں اللہ رب العالمین جہنم کے سارے دروازوں کو بند کر دیتا ہے، وتغل فیہ مردۃ الشیاطین، اور سرکش شیطانوں کو اللہ رب العالمین قید کر لیتا ہے، اس مہینے میں جکڑ لیتا ہے۔ تو یہ خوشخبری سنایا کرتے تھے کہ برکتوں والا مہینہ آ گیا جس میں تمہارے لیے روزے فرض کر دیے، جس میں آسمان کے سارے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں سے مراد کیا ہے؟ کہ جو ہماری عبادتیں ہیں، ہمارے روزے ہیں، تراویح ہیں، نمازیں ہیں، عبادتیں ہیں، دیگر جتنی بھی عبادتیں ہیں، اللہ رب العالمین کے پاس سیدھا پہنچ جاتی ہے، ڈائریکٹ، کوئی رکاوٹ نہیں بیچ میں۔ آسمان کے سارے دروازے کھلے ہوئے ہیں، ہم یہاں پر جو عبادت کر رہے ہیں نیتوں کا اعتبار ہوگا، ہماری نیت اللہ دیکھے گا، اور وہ عبادت سیدھا قابل قبول اللہ رب العالمین کے یہاں وہ قبول ہو جائے گی۔ اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیطانوں کو جکڑ دیا جاتا ہے۔ لہٰذا یہ ایک مہینہ ایسا ہے جس میں اللہ رب العالمین انسانوں کو عبادت کا موقع دیتا ہے، بھرپور عبادت کا موقع دیتا ہے۔ شیطان جو انسان کو راہ ہدایت سے بھٹکاتا ہے اللہ اسے قید کر لیتا ہے، جہنم کے دروازوں کو بند کر دیتا ہے اور آسمان کے دروازوں کو کھول دیتا ہے۔ یہ کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی انسانوں کو ایک موقع دے رہا ہے، سال میں ایک بہترین موقع کہ انسان اس مہینے کو پا کر اپنے گناہوں کو معاف کرا لے، اپنی نیکیوں میں اضافہ کر لے، زیادہ سے زیادہ نیکیاں کر کے اس مہینے کا بھرپور فائدہ اٹھا لے۔ یہ اس مہینے کی خصوصیت ہے اور اس مہینے کی فضیلت ہے، اور انہی خصوصیات اور فضیلت کے وجہ سے ہم اور آپ خوش ہو جاتے ہیں۔ ہمیں معلوم ہے کہ اس مہینے میں جو ہے ایک نیکی 70 نیکی کے برابر ہے نا۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں۔ آج کی اس خطبہ جمعہ کا جو میرا عنوان ہے، میرا موضوع ہے، وہ ہے ماہ رمضان اور نیکیوں کا جذبہ۔ چونکہ یہ مہینہ کیا ہے؟ نیکیوں کا، عبادتوں کا مہینہ ہے، لہذا ہمارے اندر جذبہ ہونا بہت ضروری ہے۔ اگر ہم سال کے 11 مہینے جس طرح گزارتے ہیں، اس مہینے کو بھی اگر ہم اسی طرح گزار دیں تو پھر رمضان کا کوئی فائدہ نہیں ہوا، ہم نے رمضان کا کوئی فائدہ نہیں اٹھایا۔ لہذا ہمارے اندر نیکیوں کا جذبہ ہونا چاہیے، تبھی جا کر ہم اس مہینے کا بھرپور فائدہ اٹھا سکتے ہیں، ورنہ یہ مہینہ اپنے ساتھ تو فضیلتوں، برکتوں اور رحمتوں کو لیے ہے، لیکن اگر وہ فضیلتیں، وہ رحمتیں، وہ برکتیں، وہ سعادتیں سب رکھی ہوئی اور ہم حاصل نہ کریں تو یہ ہماری بیوقوفی ہوگی۔ لہذا ہمارے اندر نیکیوں کا جذبہ پیدا ہونا چاہیے، خاص کر کے اس مہینے میں۔ اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اس مہینے کی جو عبادتیں ہوا کرتی ہیں وہ اللہ رب العالمین کے یہاں اہمیت رکھتی ہیں، بہت اہمیت رکھتی ہیں۔ ایک واقعہ سنیے، حدیث میں آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے پیارے صحابی حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ،
وہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بڑی دور سے دو آدمی آتے ہیں اور دونوں اسلام قبول کرتے ہیں، ایک ساتھ اسلام قبول کرتے ہیں۔ اب اس سے اندازہ لگائیے اس واقعے سے کہ اللہ رب العالمین اس مہینے کی عبادت کو کتنی پسند کرتا ہے اور اس مہینے کی عبادت کی اہمیت اللہ رب العالمین کے یہاں کتنی زیادہ ہے۔ تو صحابی بیان کرتے ہیں کہ دو آدمی دور سے آتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور ایک ساتھ اسلام قبول کرتے ہیں، اور کچھ مہینوں کے بعد وہ دونوں جنگ میں شریک ہوتے ہیں، ایک جنگ میں لڑنے کے لیے جاتے ہیں۔ ان دونوں میں سے ایک جو ہوتا ہے وہ زیادہ نیک ہوتا ہے، تھوڑا دین کے معاملے میں آگے آگے رہتا ہے، دین کے معاملے میں تھوڑا بڑھ چڑھ کر حصہ لیتا ہے، اور جو دوسرا ہے وہ پہلے کے مقابلے میں نیکیوں میں تھوڑا کم ہے، عبادتوں میں تھوڑا کم ہے دونوں صحابی، دونوں نیک ہیں، لیکن ایک زیادہ نیک اور ایک تھوڑا کم۔ اب صحابی بیان کرتے ہیں، حضرت طلحہ بن عبید اللہ بیان کرتے ہیں کہ جب وہ دونوں ایک جنگ میں لڑنے کے لیے جاتے ہیں تو جو زیادہ نیک تھا وہ اس جنگ میں شہید ہو جاتا ہے، لڑتے لڑتے شہید ہو جاتا ہے، اور اس شہید ہونے کے بعد وہ جو دوسرا آدمی تھا اس کے 1 سال کے بعد وہ انتقال کرتا ہے، اس کی وفات ہوتی ہے، اور وہ بھی شہید نہیں بلکہ وہ نیچرل موت مرتا ہے، طبیعی موت مرتا ہے۔ تو پہلے کا جو آدمی ہے وہ زیادہ نیک تھا، شہید ہوا، اور جو دوسرا آدمی ہے وہ زیادہ نیک نہیں تھا اور وہ شہید نہیں ہوا بلکہ نیچرل موت مرا، اپنے بستر پر اس کی وفات ہوئی۔ اب حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے خواب دیکھا، اور خواب میں کیا دیکھتا ہوں کہ میں جنت کے دروازے کے قریب کھڑا ہوں، اور وہ دونوں آدمی بھی میرے سامنے کھڑے ہیں۔ جنت کے اندر سے ایک فرشتہ آتا ہے اور ان دونوں آدمیوں میں سے اس آدمی کو جنت میں پہلے لے کر جاتا ہے جو بعد میں مرا، جس کی وفات بعد میں ہوئی، جو زیادہ نیک نہیں تھا اور جو نیچرل موت مرا، پہلے اسے جنت میں لے کر جاتا ہے وہ فرشتہ، دوبارہ آتا ہے اور اس کے بعد اس آدمی کو لے کر جاتا ہے جو شہید ہوا ہوتا ہے، جو زیادہ نیک تھا اور جس کی وفات پہلے ہوئی، اور اس کے بعد حضرت طلحہ بن عبید اللہ سے کہتے ہیں وہ فرشتہ کہ ابھی آپ جاؤ، ابھی آپ کا وقت نہیں آیا۔ حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اٹھتے ہیں، اپنا خواب بیان کرتے ہیں صحابہ کرام کے سامنے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک بات جاتی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بلاتے ہیں، کہتے ہیں من این تعجبون، تم کیوں حیرت میں ہو، تمہیں کس چیز پر تعجب ہو رہا ہے؟ کہا ہے اللہ کے رسول معاملہ الٹا ہے، یہاں پہ دو آدمی، ایک نیک ہے شہید ہے پہلے مرا، اور دوسرا آدمی جو زیادہ نیک نہیں ہے جس کی وفات بعد میں ہوئی اور جو نیچرل موت مرا۔ تو یہ بتائیے پہلے جنت میں شہید کو جانا چاہیے تھا نا، پہلے جو نیک ہے جو پہلے انتقال ہوا اسے پہلے جنت میں جانا چاہیے، لیکن اللہ کے رسول میں نے جو خواب دیکھا ہے اس میں معاملہ الٹا ہے۔ اللہ کے رسول نے اس خواب کی تصدیق کی اور کہا کہ اے طلحہ یہ خواب تمہارا سچا ہے، تم نے یہ خواب بالکل سچا دیکھا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں کہ اچھا تو مجھے یہ بتاؤ، کیا وہ آدمی جو جنت میں پہلے گیا وہ اپنے اس بھائی کے مقابلے میں اس دنیا میں 1 سال زیادہ زندہ رہا یا نہیں؟ کہا ہاں اللہ کے رسول۔ پھر پوچھا کہ یہ بتاؤ کیا وہ آدمی جو جنت میں پہلے گیا وہ اپنے اس بھائی سے 1 سال زیادہ اس نے نمازیں پڑھی یا نہیں، عبادتیں کی یا نہیں، سجدے کیے یا نہیں، یہ بتاؤ اسے رمضان ملا یا نہیں؟ صحابہ نے کہا ہاں اللہ کے رسول اس نے 1 رمضان زیادہ پایا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اور سے سنو، ان دونوں آدمیوں کے مقام و مرتبے میں، ان دونوں کے درجوں میں آسمان اور زمین کا فرق ہے۔ آسمان ایک شہید ہے، ایک رمضان کو پانے والا ہے۔ شہید کا جو مقام اور مرتبہ ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالی نے اس شہید سے بھی زیادہ مقام و مرتبہ کسے دیا؟ اس آدمی کو جسے 1 رمضان زیادہ ملا۔ یہ رمضان کی اہمیت ہے، اس کی عبادتوں کی اہمیت ہے، اس کی عبادتوں کی فضیلت ہے۔ تو لہٰذا میرے بھائیوں، اگر ہمیں اور آپ کو رمضان ملا ہے، ہم اور آپ بڑے خوش نصیب ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں ایسا مہینہ دیا کہ اس کی عبادت شہید سے بھی زیادہ بہتر ہے۔ تو یہ چیز ہے۔
تو تین چیزیں ہم دیکھتے ہیں. آئیے سب سے پہلے تین چیزیں. ہمارے اندر نیکیوں کا جذبہ ہونا چاہیے. تو ہم جب رمضان کا فائدہ اٹھائیں گے تو ہمیں تین چیزوں پر غور کرنا پڑے گا اور تین چیزوں کا خیال رکھنا پڑے گا. وہ تین چیزیں کیا؟ سب سے پہلی چیز اخلاص. ہمارے اندر اخلاص کا ہونا بہت ضروری ہے. ہم عبادتیں تو کر لیں، اخلاص اگر نہیں ہے ہماری عبادتیں قبول نہیں ہوں گی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. کیا فرمایا کہ جس آدمی نے رمضان میں تراویح کی نماز، رمضان کے روزے رکھے، من صام رمضان، جس نے رمضان کے روزے رکھے، ایمانا واحتسابا، ایمان کے ساتھ اور احتساب کے ساتھ، غفر له ما تقدم من ذنبه، تو اس کے سارے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. یہ حدیث کا پہلا ٹکڑا. اب اس میں غور کریں. اللہ کے رسول آگے فرماتے ہیں وَمَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ، کہ جس نے رمضان میں قیام اللیل کیا، جس نے رمضان میں تراویح کی نمازیں پڑھی، وہ ایمانًا واحتسابًا، اور وہ تراویح میں ایمان اور احتساب کے ساتھ کھڑا رہا، غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ، پیارے حبیب فرماتے ہیں کہ اس کے سارے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. وَمَنْ قَامَ لَيْلَةَ الْبَدْرِ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ، اور جس نے لیلۃ القدر میں قیام اللیل کیا، جس میں لیلۃ القدر میں تراویح کی نمازیں پڑھی، اللہ رب العالمین اس کے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے. شرط یہ ہے کہ ایمان اور احتساب ہو. صاحب یہ ایمان اور احتساب کیا چیز ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تین چیزیں بیان فرماتے ہیں کہ آدمی رمضان کے روزے رکھے، آدمی رمضان میں تراویح کی نماز پڑھے، آدمی رمضان میں لیلۃ القدر میں تراویح کی نماز پڑھ لے، لیکن دو شرطیں ایمان اور احتساب. اللہ تبارک و تعالی ان دو شرطوں کی بنا پر انسان کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. آخر یہ دو چیزیں ہیں کیا؟ ایمان کیا ہے، احتساب کیا ہے؟ آئیے دیکھتے ہیں. ایمان یہ ہے کہ آدمی جب روزہ رکھے، آدمی جب تراویح کی نماز پڑھے، آدمی جب رات جاگے، شب قدر کی رات جاگے اور اس میں تراویح پڑھے، دل میں یقین ہو کہ یہ عبادت کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے. یہ عبادت اللہ رب العالمین کے لیے ہے. یہ یقین کے ساتھ وہ عبادت کرے، اس یقین کے ساتھ وہ روزہ رکھے، اللہ تبارک و تعالی اس کی نیکیوں کو قبول کرے گا ہی، اس کے گناہوں کو معاف کر دے گا. یہ پہلی شرط. دوسری شرط احتساب. احتساب کیا ہے؟ ثواب کی نیت کا ہونا بہت ضروری ہے. آدمی دن بھر بھوکے رہتا ہے، کھاتا نہیں پیتا نہیں، ہے نا، اور اگر نیت ثواب کی نہیں ہے، بس اسے 30 دن مکمل کرنے ہیں، 30 دن اسے مکمل کرنے ہیں کہ رمضان کے بعد اسے اچھا لگے کہ میں نے 30 روزے رکھ لیے، تو یہ کام نہیں چلے گا. کیا بھروسہ کرنا ہے، یقین رکھنا ہے کہ یہ عبادت اللہ کے لیے ہے، اور احتساب کے ساتھ ثواب کی نیت رکھے. اللہ رب العالمین سے ثواب کی نیت. آدمی تراویح میں کھڑے ہوتا ہے 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ اگر کھڑا ہے، وہ صرف اس لیے نہیں کہ میں تراویح مکمل کر لوں گا مجھے اچھا لگے گا، نہیں، ثواب کی نیت بہت ضروری ہے. آدمی ثواب کی نیت نہ کرے، اللہ تبارک و تعالی اس عمل کو قبول نہیں کرے گا. اور یہی وجہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیان فرمایا حدیث اللہ رب العالمین سے روایت کرتے ہوئے کہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا الصوم لی وانا اجزی به یدعو طعامه وشهوته من اجلی. اس حدیث میں بھی اللہ تبارک و تعالی نے نیت کا اعتبار کیا. کیسے؟ فرمایا الصوم لی وانا اجزی به، اے بندو روزہ میرے لیے ہے اور اس کا ثواب بھی میں دینے والا ہوں. الصوم لی وانا اجزی به، روزہ میرے لیے ہے اور اس کا جزا بھی میں دینے والا ہوں، اس کے اندر کی نیکیاں میں دینے والا ہوں. کوئی لمٹ نہیں. اللہ رب العالمین نے روزے کے تعلق سے یہ نہیں فرمایا کہ تم روزہ رکھو گے تو تمہیں اتنا ثواب مل جائے گا. جس طرح آدمی قرآن پڑھتا ہے تو قرآن کے ایک حرف پر 10 نیکیاں ملتی ہیں. آدمی اگر مکمل سلام کرتا ہے تو اسے اس سلام پر 30 نیکیاں مل جاتی ہیں. اسی طریقے سے عام عبادتوں کے تعلق سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ آدمی جب عبادت کرتا ہے
اللہ رب العالمین اس کی عبادتوں کو ایسے قبول کرتا ہے کہ اسے 10 سے لے کر کے 700 نیکیوں تک جو چاہتا ہے عطا کر دیتا ہے. لیکن جب بات آئی روزے کی، اللہ رب العالمین نے یہ نہیں کہا کہ ہم اس روزے کے بدلے میں تمہیں 700 گنا ہم ثواب دیں گے. کہا نہیں، الصوم لی وانا اجزی بہ، یہ روزہ میرے لیے ہے اور اس کا بدلہ بھی میں دینے والا ہوں. کوئی نہیں جانتا کہ روزے کا بدلہ کیا ہے، کوئی نہیں جانتا کہ روزے کا ثواب کتنا ہے، کوئی نہیں جانتا کہ روزے کی نیکیاں کتنی ہے. یدعو طعامہ وشہوتہ من اجلی، حدیث کے اس جملے پر غور کیجئے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ آدمی اپنا کھانا پینا چھوڑتا ہے، اپنی شہوت کو کنٹرول کرتا ہے، من اجلی، اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ میرے لیے، میری رضا کے لیے بندہ اپنا کھانا پینا چھوڑ دیتا ہے، اپنی بیوی سے ملتا نہیں ہے. اسے بھوک بھی لگتی ہے، اسے پیاس بھی لگتی ہے، لیکن اگر آدمی میری رضا کے لیے بھوکا ہے، میری رضا کے لیے آدمی اگر پیاسا ہے، میری رضا کے لیے اگر آدمی اپنے خواہشات کو کنٹرول کر رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ وَأَنَا جُزِي بِهِ، میں اس کا بدلہ دینے والا ہوں. تو اس حدیث میں کیا معلوم ہوا کہ آدمی کھانا پینا چھوڑے، شہوت کو کنٹرول کرے، لیکن من اجلی، میری رضا کے لیے، میری خوشنودی کے لیے. اگر صرف بھوکا رہنا ہے، پیاسا رہنا ہے اور صرف خواہش کو کنٹرول کرنا ہے، کام نہیں چلے گا. رضا چاہیے، اللہ رب العالمین کو خوش کرنے کی نیت چاہیے. تو یہ ہے اخلاص، اور یہی تو مقصد ہے اللہ رب العالمین کا. روزوں کو فرض کرنے کا کیا مقصد ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو ہم نے تم پر روزوں کو فرض کر دیا. کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اور یہ نہ سمجھنا کہ ہم نے صرف تم پر روزے فرض کر دیے ہیں. کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، ہم نے تم پر روزے اسی طرح فرض کیے جس طرح تم سے پہلے کی امتوں پر روزے فرض تھے. اور اس کا مقصد کیا؟ لعلکم تتقون، تقوی آ جائے، اللہ کا ڈر دل میں پیدا ہو جائے، اللہ کا خوف دل میں آ جائے. عبادت کرتا ہے آدمی، اللہ کا ڈر نہیں ہے اس کے دل میں، عبادت قابل قبول ہے نہیں ہے. آدمی روزے رکھتا ہے، نمازیں پڑھتا ہے، اور اگر اللہ کا ڈر، اللہ کا تقوی اس کے دل میں نہیں ہے، اس کی عبادت قبول ہوگی؟ نہیں ہوگی. تو یہ سب سے پہلی چیز ہے. اس مہینے میں اگر ہم عبادت کرتے ہیں تو سب سے پہلا خیال ہمارا یہ ہونا چاہیے کہ ہماری عبادتوں کے اندر اخلاص کا ہونا ضروری ہے، نیتوں کا درست ہونا بہت ضروری ہے. یہ پہلی چیز. دوسری چیز کیا ہے؟ نیکیوں کا جذبہ. اب ہم نے اخلاص اپنے دل میں پیدا کر لیا، نیت کو ہم نے درست کر لیا، اب ضرورت ہے عبادتوں کا جذبہ. اخلاص پیدا ہو گیا، عبادتوں کا جذبہ ہی نہیں ہے، صرف اخلاص کو لے کر بیٹھے رہیں گے تو نہیں ہوگا، عبادت بھی کرنی پڑے گی. تو آدمی عبادتوں کا جذبہ اپنے دل میں پیدا کرے، اور اس مہینے کو غنیمت جانے کہ اللہ رب العالمین نے یہ جو مہینہ ہمیں دیا ہے، اس مہینے میں ہم اپنے نامہ اعمال میں نیکیوں کو بڑھائیں گے، نیکیوں میں اضافہ کریں گے. یہ سوچ اگر ہے تو ہم رمضان کا فائدہ اٹھا سکتے ہیں، اور اگر یہ سوچ ہمارے دل میں نہیں ہے تو رمضان کا آنا نہ آنا ہمارے لیے برابر ہے. لہذا نیکیوں کا جذبہ کیسے پیدا کرنا چاہیے؟ آپ دیکھیے، عبادتوں کو دیکھیے، آپ کی کیا کیا عبادتیں ہیں، ساری عبادتیں کرنے کی کوشش کیجیے جتنا ہو سکے. اس مہینے میں روزے تو ہیں، تراویح کی نماز تو ہے ہی، قرآن کریم کی تلاوت ہے، صدقات و خیرات ہیں، دعا ہے، استغفار ہے نا، یہ ساری عبادتیں ہیں. تو انہی عبادتوں میں سے ایک اہم عبادت، ایک بنیادی عبادت کیا ہے؟ قرآن کریم کی تلاوت ہے. کیوں؟ ایک نیکی رمضان میں 70 نیکی کے برابر، ایک نیکی 70 نیکی کے برابر. اور قرآن میں ہے کہ اگر آدمی ایک حرف کو پڑھتا ہے اسے 10 نیکیاں ملتی ہے. بتائیے، ایک حرف پر 10 نیکی عام دنوں میں ملتی ہے، تو اب اس کو 70 سے ملٹیپلائی کر لے، ہے نا، نیکیاں بڑھ گئی. اللہ رب العالمین نے اسی لیے قرآن کریم کا جو تذکرہ کیا وہ رمضان کے روزوں کے مسائل کے درمیان کیا، اور فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان. رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے
جس میں ہم نے قرآن کو نازل کیا، قرآن کو ہم نے اس رمضان کے مہینے میں نازل کیا، ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، اور یہ رمضان کا مہینہ ایسا مہینہ ہے جس میں ہم نے قرآن کو نازل کیا، اور یہ قرآن کیسی کتاب ہے، ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، جو سارے لوگوں کے لیے ہدایت ہے اور حق و باطل کے درمیان فرق کرنے والی یہ کتاب ہے۔ میرے بھائیو، آپ ذرا غور کریں کہ اللہ رب العالمین نے رمضان کے مہینے کی باتیں چل رہی ہیں، رمضان کے مسائل کو بیان کر رہا ہے اور بیچ میں قرآن کی بات لا رہا ہے۔ اس سے مفسرین بیان کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو قرآن کی عظمت کو بتانا چاہتا ہے، اور یہ بتانا چاہتا ہے کہ یہ مہینہ صرف روزوں کا مہینہ نہیں ہے، یہ مہینہ صرف تراویح کا مہینہ نہیں ہے، یہ مہینہ صرف افطاری کرانے کا مہینہ نہیں ہے، یہ مہینہ قرآن کا بھی مہینہ ہے۔ اگر آدمی قرآن پڑھتا ہے، اللہ کے رسول حدیث میں بیان فرماتے ہیں، من قرأ حرفا من کتاب اللہ فلہ بہ حسنۃ والحسنۃ بعشر امثالها۔ صحیح بخاری کی حدیث، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ جو آدمی قرآن کریم کی ایک حرف کو پڑھتا ہے، قرآن کریم سے ایک حرف کو پڑھ لیتا ہے، اس کے لیے 10 نیکیاں ہیں۔ تو عام دنوں میں 10 نیکیاں، رمضان میں وہ 70 گنا بڑھ جاتا ہے نا۔ تو کون سی دنیا کی ایسی کون سی کتاب ہے جو ایک حرف پڑھنے پر آپ کو 70 جو ہے 10 نیکیوں سے 70 گنا تک اس کو بڑھا دے؟ کوئی ایسی کتاب ہے دنیا میں؟ نہیں۔ اور حیرت کی بات یہ ہے کہ اس کتاب میں اللہ تبارک و تعالی نے ابلیس کا نام بھی لیا، فرعون کا بھی نام لکھا، ابو لہب کا بھی نام لکھا۔ اب ذرا یہ بتائیے، اللہ تبارک و تعالی ابلیس کے نام پر بھی ثواب دینے کے لیے تیار ہے، فرعون کے نام لینے پر بھی اللہ رب العالمین ثواب دینے کے لیے تیار ہے۔ ابو لہب کا نام اس میں اللہ رب العالمین نے ذکر کیا، اگر کوئی آدمی پڑھتے پڑھتے ابو لہب کا نام بھی پڑھ لیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بھی نیکیاں دیتا ہے۔ یہ کون ہے؟ ابلیس، فرعون، ابو لہب، یہ کون ہے؟ اللہ کے دشمن ہے یہ سب۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پھر بھی ان کے ناموں میں ثواب رکھ دیا، تو یہ بہت بڑی چیز ہے۔ لہذا نیکیوں کا جذبہ پیدا کرنا ہے تو قرآن کریم کو بھی اپنی عبادتوں میں شامل کیجیے۔ قرآن کریم ایک بہت سنہرا موقع ہے نیکیاں کمانے کے لیے، عبادت کرنے کے لیے۔ قرآن کریم ایک بہت ہی بہترین طریقہ ہے۔ اور کیا کر سکتے ہیں؟ چاشت کی نماز کی بڑی فضیلت ہے اس مہینے میں، خاص کر کے چاشت کی نماز کا اہتمام کیجیے۔ اشراق کی جو نماز ہے، فجر کے بعد جب سورج طلوع ہو جاتا ہے، ایک نیزہ جب سورج طلوع ہو جائے اس کے بعد چاشت کا وقت شروع ہو جاتا ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں بیان فرماتے ہیں چاشت کی فضیلت کیا ہے، آپ سن کر حیران ہو جائیں گے کتنی زیادہ فضیلت ہے۔ دیکھیے اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی جماعت کے ساتھ فجر کی نماز ادا کرتا ہے، جماعت کے ساتھ فجر کی نماز ادا کرتا ہے، اور وہ مسجد ہی میں بیٹھ کر ذکر و اذکار کرتا ہے، تلاوت قرآن کرتا ہے، دعا کرتا ہے، استغفار کرتا ہے، اور سورج نکلنے پر جب اشراق کا وقت شروع ہو جائے تو وہ 2 رکعت نماز پڑھ کر اگر مسجد سے نکلتا ہے، پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایسے آدمی کے لیے مکمل حج اور مکمل عمرے کا ثواب ہے۔ اللہ اکبر! مکمل حج اور مکمل عمرہ 2 رکعت نماز پڑھنے پر۔ آپ فجر کی نماز پڑھنے آئے، جماعت کے ساتھ فجر کی نماز ادا کر لی اور بیٹھے رہیں، قرآن کی تلاوت کرنے لگے، دعا کریں، ذکر و اذکار کریں، اور جب اشراق کا وقت آ جائے، چاشت کی نماز کا وقت آ جائے، آدمی 2 رکعت نماز پڑھ کر اگر مسجد سے نکلتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اسے ایک حج اور ایک عمرے کا ثواب دے گا۔ یہ اللہ رب العالمین کا وعدہ ہے، لہذا اس عمل کو انجام دیا جائے، بہت فضیلت ہے۔ اور اسی طریقے سے اس مہینے میں اور کیا کر سکتے ہیں؟ صدقات و خیرات کا اہتمام کیا جائے۔ صدقہ ایک ایسی عبادت ہے کہ اللہ رب العالمین نے قرآن میں فرمایا مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبۃ۔ اللہ تبارک و تعالی نے صدقہ کرنے والے کی مثال بیان فرمائی اور کہا مثل الذین ينفقون اموالهم، اس آدمی کی مثال ایسی ہے جو مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے،
ينفقون اموالهم في سبيل اللہ کمثل حبۃ، ایک دانے کی مثال ہے، ایک جو ہم بیج بوتے ہیں نا، بیج کھیت کے لیے، دھان ہو، گیہوں ہو، کچھ بھی ہو، اللہ فرماتا ہے کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ، آدمی اگر صدقہ کرتا ہے اس کی مثال ایسی ہے کہ ایک دانہ ہے، ایک بیج ہے، اور اس بیج کو بونے کے بعد اس سے 7 بالیاں نکلتی ہیں، 7 ٹہنیاں جو نکلتی ہیں الگ الگ، پھر اس کے بعد اس میں دانے پھر بڑھتے ہیں۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ ایک آدمی کی مثال یہ ہے جو اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتا ہے کہ ایک بیج ہے اور اسے اگر کوئی بوتا ہے تو اس سے 7 بالیاں نکلتی ہیں، 7 بالیاں نکلنے کے بعد ہر ایک بالی میں، ہر ایک ڈالی میں 100 دانے آ جاتے ہیں۔ آدمی نے کتنا بویا؟ ایک دانہ بویا، اس سے 7 بالیاں نکلی، اور ہر ایک بالی میں 700 دانے۔ تو آپ ذرا تصور کریں کہ اللہ رب العالمین نے صدقہ کی فضیلت کیا بتائی کہ اگر آدمی 1 روپیہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اسے 700 گنا اسے ثواب دیتا ہے، اجر و ثواب سے اس کو ہمکنار کرتا ہے۔ تو یہ صدقہ کی بھی فضیلت ہے۔ تو یہ دوسری چیز۔ پہلی چیز، آدمی عبادتوں کا جذبہ پیدا کرنے سے پہلے اخلاص کی نیت کرے، اخلاص پیدا کرے، اور اس کے بعد عبادتوں کی جو ہے اپنے اندر جذبہ پیدا کرے عبادتوں کا، اور اس کے بعد آخری چیز ہے کہ آدمی اپنے عبادتوں کو دیکھے کہ وہ عبادت صالح ہونی چاہیے، عمل نہ کرے، صرف صالح عمل ہونا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فاولئک يدخلون الجنة ولا يظلمون نقیرا۔ اللہ کہتا ہے کہ جو آدمی عمل کرتا ہے، صرف عمل نہیں، نیک عمل۔ اچھا، نیک عمل کیا ہے؟ ہر وہ عمل جس کا ثبوت قرآن اور حدیث میں مل جائے، ہر وہ عمل جس کی مہر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی لگی ہو، وہ عمل کیا ہے؟ صالح عمل ہے۔ تو من عمل صالحا من ذکر او انثى، چاہے وہ مرد ہو چاہے عورت ہو، اگر نیک عمل کرتا ہے وہ مؤمن، اس حال میں کہ وہ ایمان والا ہے، فاولئک يدخلون الجنہ، تو اللہ رب العالمین اسے جنت میں داخل کرے گا۔ یہ جو صالح عمل ہے یہ بہت بڑی چیز ہے۔ آدمی صرف عمل کرے کافی نہیں ہے۔ لوگ عمل کرتے ہیں، ایسے ایسے عمل کرتے ہیں آج جو قرآن حدیث میں ہے ہی نہیں۔ لوگ عمل کرتے کہتے صاحب کیا مسئلہ ہے؟ کوئی تو بات نہیں، نیکی ہے، اللہ نے نہیں بتایا، رسول نے نہیں بتایا تو کیا ہو گیا؟ نیکی تو ہے نہیں، پھر وہ بدعت ہو جائے گا۔ وہ نیکی نہیں، عمل صالح سے ہٹ کر کے وہ بدعت ہو جائے گا۔ لہذا بدعت کیا ہے؟ گمراہی ہے، اور گمراہی جہنم میں لے کے جاتی ہے۔ تو بدعت نہیں کرنی، ہر وہ عمل کرنا ہے جس میں اللہ رب العالمین نے اپنا مہر لگایا، جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اسٹمپ لگا ہو، وہ عمل صالح ہے۔ اور اس عمل صالح کے لیے انبیاء کرام نے بڑی دعائیں کی۔ ایک دعا دیکھ لیتے ہیں، حضرت سلیمان علیہ السلام کی دعا کو دیکھ لیتے ہیں کہ انہوں نے کیسی دعا کی تھی عمل صالح کے لیے۔ حضرت سلیمان کون ہے؟ اتنے بڑے نبی کہ اللہ رب العالمین نے انہیں جو ہے ساری مخلوقات پر کنٹرول دے دیا۔ وہ جنوں کو اپنے کنٹرول میں رکھتے تھے، ہواؤں کو اپنے کنٹرول میں رکھتے تھے، پرندوں کی بولی آتی تھی، ہر طرح کے جانوروں کی بولی آتی تھی۔ اب اللہ رب العالمین سے وہ کیسی دعا کرتے ہیں؟ ایک دفعہ کا واقعہ ہے، بڑا مشہور واقعہ ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام اپنی لشکر کے ساتھ جنگل سے گزر رہے تھے۔ چیونٹیوں کا جو ہے قافلہ چل رہا تھا، چیونٹیاں جو ہے لشکر بنا کر چل رہی تھی۔ اچانک چیونٹیوں کی سردار نے دیکھا کہ سلیمان علیہ السلام آ رہے ہیں اور ان کی لشکر آ رہی ہے سامنے سے، تو چیونٹی کی جو رانی ہوتی ہے، سردار ہوتی ہے، وہ کیا کہتی ہے اپنی چیونٹیوں سے؟ حتی اذا اتوا علی وادی النمل قالت نملة یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وهم لا یشعرون۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اور ان کی لشکر جب جنگل سے گزرنے لگتی ہے، وہ چیونٹی کی سردار دیکھتی ہے اور اپنے سارے چیونٹیوں کو کہنے لگتی ہے یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم، او اے چیونٹیوں کی جماعت اپنے اپنے گھروں میں داخل ہو جاؤ، اپنے اپنے بلوں میں گھس جاؤ، لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وهم لا یشعرون، کہیں ایسا نہ ہو کہ سلیمان اور ان کی لشکر تمہیں کچل دے اور انہیں معلوم بھی نہ چلے۔
ایک چیونٹی کو بھی یہ علم ہے کہ جو آدمی مسلمان ہے وہ جان بوجھ کر کسی کو نہیں مار سکتا. لا یحتمنکم سلیمان وجنودہ وہم لا یشعرون، وہ کہیں انجانے میں تمہیں کچل نہ دیں. اس سے نقطہ کیا معلوم ہوا کہ جو آدمی اسلام پر ٹیررزم کا جو ایک دھبا لگاتا ہے اور الزام لگاتا ہے وہ غلط ہے، سراسر غلط ہے. ایک چونٹی کو بھی اتنا علم ہے کہ مسلمان کبھی بھی جان بوجھ کر کسی کو نہیں مارتا، بلا وجہ کسی کو نہیں مارتا. اچھا، اب حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب چونٹی کی یہ بات سنی تو کیا کہا؟ فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِّن قَوْلِهَا وقال رب اوزینی ان اشکر نعمتک التي انعمت علی وعلى والدی وان اعمل صالحا ترضى. دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ، پہلے مسکراتے ہیں. فتبسم ضاحکا من قولها، اس چیونٹی کے بات پر پہلے مسکراتے ہیں، اس کے بعد پھر ہنس پڑتے ہیں. حضرت سلیمان علیہ السلام ہنس پڑتے ہیں. وقال ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک التي انعمت علی، اور اس کے بعد اللہ کا شکریہ ادا کرتے کہ اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ تو نے مجھے ایسی نعمتیں دے رکھی ہیں کہ میں ایک معمولی سی چیونٹی کی بھی زبان سن سکتا ہوں، اس کی بولی سمجھ سکتا ہوں، اس کی بھاشا سمجھ سکتا ہوں. میں اے اللہ میں اس نعمت پر تیرا شکریہ ادا کرتا ہوں. وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَىٰ، اور اے اللہ مجھے تو توفیق دے کہ میں نیک عمل کروں، میں نیک عمل کروں. اگر صرف عمل کرنا ہوتا تو حضرت سلیمان علیہ السلام صرف عمل کے لیے دعا کرتے. یہاں پر کیا دعا کر رہے ہیں کہ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَىٰ، اے اللہ مجھے توفیق دے کہ میں ایسا عمل کروں جو نیک ہو اور جس سے تو راضی ہو جائے. وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ، اور اے اللہ تو مجھے نیک لوگوں میں شامل کر دے، نیک صالح لوگوں میں شامل کر دے. معلوم یہ ہوا کہ آدمی صرف عمل کرتا ہے تو وہ عمل قابل قبول نہیں ہوتا، بلکہ عمل کے لیے شرط ہے کہ وہ صالح ہو، نیک عمل ہو، تب جا کر وہ قابل قبول ہے. تو یہ چیزیں تھیں کہ آدمی اپنے دل میں نیکیوں کا جذبہ پیدا کرے، اپنی نیتوں کو خالص اللہ رب العالمین کے لیے رکھے، اپنی نیتوں میں اخلاص پیدا کرے. اور آخری چیز بیان کر کے بات ختم کی جائے کہ ہمارا جو رویہ رمضان سے پہلے تھا وہ رویہ ہمارا تبدیل ہونا چاہیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، صحیح بخاری کے اندر ہے، من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة ان يدع طعامه وشرابه، کہ آدمی جو روزہ رکھتا ہے اور روزے کی حالت میں وہ گالیاں بھی دیتا ہے، جو روزہ رکھتا ہے اور روزے کی حالت میں وہ غیبتیں بھی کرتا ہے، چغلیاں بھی کرتا ہے، جھوٹ بھی بولتا ہے، ایک دوسرے سے حسد بھی کرتا ہے اور برے برے عمل بھی کرتا ہے، تو اللہ رب العالمین کو ایسے لوگوں کے روزے کی کوئی ضرورت نہیں. اللہ کو کوئی ضرورت نہیں کہ بندہ جو ہے اپنا کھانا پینا چھوڑ دے. لہذا معلوم کیا ہوا کہ آدمی کا جو رویہ پہلے تھا وہ اس میں تبدیل ہونا چاہیے. آدمی اپنے آپ کو بااخلاق اور مہذب بنا لے اس مہینے میں، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا فرمائی. کس پر؟ اس حدیث کو بیان کر کے بات ختم کی جائے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں رغم انف رجل، کہ اس آدمی کی ناک خاک آلود ہو، ذکرت عنده فلم يصلي علی، کہ جس کے سامنے میرا تذکرہ ہوا، جس کے سامنے میرا نام لیا گیا، فلم يصلي علی، اور اس نے مجھ پر درود نہیں بھیجا. معلوم یہ ہوا کہ جب کبھی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آ جائے تو اللہ کے رسول پر درود بھیجنا چاہیے. اگر آدمی درود نہیں بھیجتا ہے، اللہ کے نبی کا نام سن کر بھی وہ خاموش ہے، پیارے حبیب کہتے ہیں کہ وہ اس کی ناک خاک آلود ہو جائے، یعنی بددعا دے رہے اللہ کے رسول اس کو. یہ ایک چیز. اور فرمایا وَرَغِمَ أَنْفُ رَجُلٍ دَخَلَ عَلَيْهِ رَمَضَانَ ثُمَّ انْسَلَخَ قَبْلَ أَنْ يَغْفِرَ لَهُ، کہ آدمی کی ناک خاک آلود ہو، جس پر رمضان داخل ہو گیا، جس کو رمضان جیسا مبارک مہینہ مل گیا، لیکن وہ گزر گیا اور اس سے پہلے کہ وہ اپنی مغفرت کراتا. یعنی ایک آدمی ہے جس کو اللہ رب العالمین نے رمضان جیسا مبارک مہینہ عطا کیا اور وہ رمضان یوں ہی گزر گیا، اس نے اپنی مغفرت نہیں کرا سکی، اس نے اپنے رویے کو تبدیل نہیں کیا،
اس نے اپنے نامہ اعمال سے نیکیوں، اپنے نامہ اعمال سے گناہوں کو نہیں مٹایا، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اس کے لیے بد دعا ہے۔ وَرَغِمَ أَنْفُ رَجُلٍ عِنْدَهُ أَبَوَاهُ الْكِبَرُ، اور ایک ایسا آدمی جس کو اس کے ماں باپ میں سے کوئی ایک مل گیا، بڑھاپے کی حالت میں مل گیا، فَلَمْ يُدْخِلَاهُ الْجَنَّةَ، اور وہ اپنے ماں باپ کی خدمت کر کے اپنے آپ کو جنتی نہ بنا سکا، اس کے لیے بھی بد دعا کی۔ تو یہ تین چیزوں کے اندر اللہ کے رسول نے ایک چیز کیا بیان فرمائی کہ آدمی کو رمضان ملا اور رمضان میں وہ اپنی مغفرت نہیں کرایا، رمضان میں اپنا رویہ تبدیل نہیں کیا، رمضان میں اس نے اپنا لائف سٹائل چینج نہیں کیا، اور رمضان میں اپنی عبادتوں کا جذبہ نہیں بڑھایا۔ جو 11 مہینے وہ اپنی زندگی جانوروں کی طرح گزارتا ہے، اگر ویسی ہی زندگی وہ رمضان میں بھی گزار رہا ہے تو اس کے لیے بربادی ہے، اللہ کے رسول کی بد دعا ہے۔ اور اسی طریقے سے دوسری حدیث میں آتا ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کی بھی بد دعا ہے، اور اس دنیا کے سب سے اعلیٰ ترین آدمی کی آمین ہے، اللہ کے رسول نے آمین کہا تھا، ہے نا۔ تو یہ ساری باتیں ہیں، ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ان باتوں پر غور کرنا چاہیے۔ آئیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو کئی ساری باتوں کو سمجھنے اور ان پر صحیح عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، ہم تمام لوگوں نے آج تک جتنی بھی خطائیں کی، جتنے بھی گناہ کیے، اے اللہ ان تمام گناہوں کو تو اپنے فضل و کرم سے معاف فرما۔ اے اللہ، ہم تمام نے آج تک جتنے بھی نیک اعمال کیے، اے اللہ تو ان تمام نیک اعمال کو تو اپنے فضل و کرم سے قبول فرما۔ اے اللہ، ہمیں اس دنیا میں جب تک زندہ رکھ، حالت اسلام میں زندہ رکھ، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر ہو۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین انہ تعالی جواد ملک بر رؤوف رحیم۔